دعائے ولی الاسر حجت دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر السات وفی کل ساعت ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا معائنا حتی تسکن ورزقتو تمت فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ بابا سے بلند صلوات پڑھئے گا۔ اس سے بلند ممکن ہے تو مل کے بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کرم ہے آل یاسین کا، جتنے بیٹھے ہیں کافی ہیں، جہاں بیٹھے ہیں کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسائے دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ سلامت رہے۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا حق ادا نہیں کر سکتے، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کس بات کا؟ کہ اس پروردگار نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آباد رہے۔ نہایت واجب الاحترام، کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں۔ مجھ سے پہلے بہت اچھا پڑھنے والے میرے بعد عزت ماب زیگم عباس مجتبائی صاحب، دعا کے ساتھ مالک ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، مالک نظر بد سے محفوظ رکھے، میری قوم کا سرمایہ ہیں، فخر ہیں، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے؟ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ بات شروع ہو گئی، جتنا وقت میں اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام اللہ کا قانون ہے، دستور ہے، لا ہے۔ پروردگار تو ہے ہر جگہ پر، سامنے نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مالک تیرا قانون بندوں تک کون پہنچائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، تیرا قانون بندوں تک کون پہنچائے گا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے جو بول رہے ہیں سلامت رہے۔ مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھیں تو میری رضا میں، بیٹھیں تو میری رضا میں، چلے تو میری رضا میں، بولے تو میری رضا میں۔ آواز آئے گی یاد رکھو، جو میرا آئین سمجھائیں گے پہنچائیں گے، میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا۔ آباد رہیں۔ دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھے یہ جائیں گے مانا میں جاؤں گا۔ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے ہم اسی کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے ہم اسی کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام، ایک جنگ میں
امیر المومنین ہے، سامنے دشمن ہے، امیر المومنین سرکار کا دشمن ہے. میدان جنگ میں دشمن کہنے لگا، اپنے ہاتھ، اس کی تلوار اپنی تھی ہاتھ میں، کہنے لگا یا علی اپنی تلوار مجھے دیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں صاحبان، راضی ہو جی؟ اپنی تلوار مجھے دیں. امیر المومنین نے اپنی تلوار اسے دی. اب اس کے پاس 2 تلواریں ہو گئی. اس نے دونوں تلواروں کو ہوا میں لہرایا، کہتے یا علی آپ کے پاس ہتھیار رہا نہیں، تلوار آپ نے مجھے دے دی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، کوئی سمجھے گا فقیر کی نگری ہے. مولا امیر کائنات دے کے فرماتے ہیں میں اپنی جان دے سکتا ہوں، بچوں کی یتیمی گوارا ہے، لیکن اپنی جان دے سکتا ہوں. اب دیکھتا ہوں زبان آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. جتنے بیٹھے ہیں کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں، بچوں کی یتیمی گوارا ہے، لیکن علی یہ برداشت نہیں کرتا کوئی سائل ہاتھ یوں کرے. آباد رہیں. اور علی اسے خالی بھیجے، ایسا نہیں ہو سکتا. کہتے یا علی آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ علی دے کے فرماتا تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ یا علی پھر کون بچائے گا؟ میں جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. کہتے یا علی توحید پر اتنا یقین ہے، ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول علی دے کے فرماتے یاد رکھ ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں. ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے. بس سمیٹنے لگا ہوں. مالک اللہ یہ تیرا قانون آئین جو یہ پہنچائیں گے، اگر ہم تسلیم کر گئے اس آئین کو تو ہمیں کیا دے گا؟ توجہ ہے بھائی جاگم باس، آئین تیرا پروردگار ہم تسلیم کر گئے تو ہمیں کیا دے گا؟ اسی پہ شاید سلام کر جاؤں. پروردگار تیرا آئین ہم مان گئے، ہمیں دے گا کیا؟ آواز ہے کہ تم میرے آئین کی پاسداری کرو، میں اللہ تمہیں اختیار دوں گا. اور فقیر کی نگری ہے، یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے. جتنے عقیدے والے بندے بیٹھے ہیں، تم تسلیم کرو اس کے آئین کو، اللہ تمہیں اختیار دے گا. اختیار کیسا؟ توجہ ہے، اختیار کیسا؟ مسجد کے باہر کھلی فضا میں امیر المومنین بیٹھے، چاہنے والے بھی بیٹھے، یا آسمان سے فضا سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے، پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے. ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین دیکھ کے فرماتے میرے چاہنے والوں، یہ پرندے ابھی ابھی جو گزرے ہیں نا، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے. آباد رہیں سلامت. بس چھوڑنے لگا ہوں. یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے، سلام کر کے جا رہے ہیں. اب ہر بندوں کی معرفت ایک جیسی تو نہیں ہوتی. ایک بندہ درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اس سوچ میں گم ہو گیا کہ آج علی نے کیا کہہ دیا. ان پرندوں کا کام ہوتا ہے آنا جانا، آج علی نے یہ کیا فرما دیا، یہ مجھے سلام کرنے آئے تھے. ابھی اس نے سوچا تھا، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے کہا، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے فرمایا کمبر. جی مولا. کمبر جو پرندے گئے ہیں نا، تم آواز دے کے بلاؤ. نہیں میں نے آرام سے کہا تو آپ نے بھی آرام سے سن لیا. جو پرندے گئے ہیں تم آواز دے کے بلاؤ. جناب کمبر نے ایک مرتبہ بھی نہیں کیا. مولا تو دور ٹر گئے جے، میری آواز میں دم خم ہی نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان. جب سرکار نے کہا کمبر آواز دو، جناب کمبر نے آواز دی. آخری جملہ توجہ،
جناب قمر نے آواز دی، گئے پرندے واپس آئے، فضا میں رکے، علی دیکھ کے فرماتے ہیں بولا میں بھی سکتا تھا، بولا میں بھی سکتا تھا، میں نے قمر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے کیا، بولا میں بھی سکتا تھا، میں نے قمر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو اللہ کے قانون کو تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے۔ بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو۔ آپ رو پڑے ہیں، میں حلب سے پہلے، حلب شہر ہے، حلب سے پہلے مولا سید ساجدین نے کہا تھا شمر کہاں ہے؟ سن لوگ، شمر آیا، سجاد کیوں بلایا ہے؟ مولا سید ساجدین کہتے ہیں شمر تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ نہیں تھکنا نہیں، تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ اس سے لوہے کا تازیانہ منگوایا۔ مولا سید ساجدین دیکھے کہتے ہیں شمر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، جھکی ہوئی میری کمر ہے، جتنا مارنا چاہتا ہے نا مجھے مار، آباد رہیں سلامت رہیں، اللہ سے غم کے سوا کوئی غم نہ دے، چھپکا نا جتنا مارنا ہے نا سلامت رہیں مجھے مار۔ شمر کہتا ہے سجاد کربلا سے لے کے یہاں تک میرا جس پہ جتنا جی چاہا، بجائے بس نے کہا میں نے مارا، اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار؟ جملہ سن لو گے، سید ساجدین رو کے فرماتے شمر جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ اللہ ماتم قبول فرمائے۔ بس ایک منظر بلند ہو، بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں، جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایوب نبی نے ایک بال دیکھنا گوارا نہیں کیا، اللہ جانے فخر یعقوب مولا سجاد پہ کیا گزری۔ اس لیے شب عاشور کو حسین بادشاہ نے کہا تھا سجاد تو نے جہاد اکبر کرنا ہے، ہم نے جہاد اصغر کرنا ہے۔ کہا بابا مجھے بتائیں تو صحیح جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم برداشت کر کے سو جانا جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر۔ شبیر نے زینب کی طرف دیکھا، آواز آئی میرے سجاد کو بتانا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا سجاد مائیں ساتھ ہوں، شرابیوں کا مجمع ہو، قبلہ مشتاق صاحب فرما رہے تھے نا اس ماحول میں علی کی بیٹیاں گئی ہیں۔ بس عزیزدارو ایک جملہ، بس یہ بقائے ولایت کی خاطر بھائی جان، آپ مولا کے بہت عظیم خطیب ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر بڑی ہے، مولا اور دے۔ مصعب خان بھی ہیں، بڑا مصعبہ پڑھتے ہیں۔ علی کی علی بیٹی شریکت الحسین امینت الامامت، کربلا سے کوفہ، ابھی شام کا شہر نہیں آیا، آخری جملہ ہے، سپاہی آیا، کہنے لگا سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجے، سلامت رہے جماعتم کر رہے ہیں، سجاد قافلہ رو ابھی بازار نہیں سجے۔ عزادارو ایک باغ میں نا یہ کاروان تسلیم و رضا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئی، شامیوں نے شور مچانا شروع کیا۔ سن لو گے، کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، ہائے اختیار میں ہے، کوئی کہتا میں نے عباس مارا۔ عزادارو باب امام شاہ بادشاہ کی نگری ہے، حسین بادشاہ کی مجلس ہے، کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، وہ ذہن میں رکھے۔ 2 منٹ لے رہا ہوں۔ عزادارو جب صدائیں بلند ہوئی نا چاروں طرف سے،
علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا. بی بی دیکھ کے فرماتی ہے شبیر موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے. حسین پڑھ نہ قرآن. چھوڑنے لگا ہوں. شبیر ذرا قرآن پڑھنا، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے. پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. عزادارو جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی نا، عیسائی کی بچی 4 سال کی آنکھوں سے اندھی آ گئی باغ میں. جب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کانوں تک ٹکرائی نا، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی. سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی. خون شفا کا قطرہ آنکھ میں گرا. عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا. کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی. تھکنا نہیں آخری جملہ. جن کے دلوں میں علی کی اولاد کے اجڑنے کا درد ہے. عزادارو سر کو دیکھتی ہے، پھر بیویوں کو. ہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی سر کو کبھی بیویوں کو. غور سے دیکھے کہتے ہیں بیویوں تم ساری رو رہی ہو، اگر کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو. آباد رہو، سلامت رہو، اللہ ماتم قبول فرمائے. آخری جملہ، اگر کوئی مشکل ہے تو بیبیوں اس سے کہو نا. ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. عزادارو رونے کے دن ہیں، پاک شہزادی کے دن ہیں. عزادارو یہ جملہ کہنے کی دیر تھی بھائی زاکم باز. ایک بچی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی تو زیادہ تھے، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا. عزادارو شہزادی قریب آ کے نا کہتے یہ میرے بابے کا سر ہے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو جب کہا نا یہ میرے بابے کا سر ہے. عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی. اللہ اکبر، سلامت رہے، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. اور رونے والوں بس بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں. عزادارو جیسے کہا نا میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی. آخری جملہ یہ کہہ کے عیسائی کی بچی گھر گئی. دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی. بچی اپنی معصومیت میں کہتی بابا میں نہیں گروں گی، بابا میں دیکھ سکتی ہوں. کہا بیٹی کیسے؟ تو نہیں دیکھ سکتی تھی. کہا بابا ہمارے باغ میں نا، میں نے کہا تھا جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی وہ ذہن میں رکھے. بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. اولاد والو جن کے دلوں میں علی کی اولاد کے اجڑنے کا درد ہے. عیسائی اٹھا، چند قدموں پہ گیا. بچی آگے آ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا ہے. بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے نا اس کی بہنیں ننگے سر ہیں، بابا وہ بڑی پردادار ہے. کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا تب شامی شور مچاتے ہیں نا، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے، ہر بی بی اس سر کی طرف دیکھ کے یہی کہتی ہے واہ حجابا ہایو میرا پردہ. صلی اللہ علیہ وسلم.